وینزویلا کے صدر نکولس مڈورو کو امریکی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ نیو یارک میں امریکی فیڈرل کورٹ میں سنگین مقدمات کی سماعت۔ نکولس مڈورو کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے عدالت لایا گیا۔ فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ صدر نکولس مڈورو پر اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات۔ عدالت نے قانونی رہنمائی کے لیے وینزویلا کے صدر کو اٹارنی جنرل کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی صدر کے دھمکی آمیز بیان پر کولمبین صدر کا بھی ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اپنی حکومت کی کوششوں کا دفاع۔ صدر گستاوو پیٹرو نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر پیٹرو کو بیمار آدمی قرار دیا تھا۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا میں اقتدار سنبھالنے والی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو بھی دھمکیاں۔ بولے ڈیلسی روڈریگز نے درست کام نہیں کیا تو مڈورو سے بھی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کرنے پر بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ بلدیہ رئیس روڈ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی۔ خود کش بمبار گرفتار۔ قبضے سے 2 ٹن بارودی مواد برآمد۔ گرفتار دہشت گرد کا تعلق کالعدم فتنال ہندوستان BLA بشیر زیب گروپ سے ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا ذوالفقار لاڑک اور غلام ظفر مہیسن کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ ملزم کی نشاندہی پر مزید 2 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد کے ہینڈلرز کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ ایک مکان سے بارودی مواد، گیس سلنڈر، منی ٹرک بھی پکڑا گیا۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے تفتیش جاری ہے۔ IMF کی گورننس کی خامیوں کی نشاندہی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ اقتصادی گورننس سسٹمز کے لیے 15 رکنی کمیٹی تشکیل۔ وفاقی وزیر خزانہ کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی سہ ماہی بنیادوں پر وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ IMF کے مطابق گورننس اصلاحات سے معیشت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اصلاحات پر عمل سے GDP میں 5 سے 6.5% تک اضافہ ممکن۔ پنجاب میں کسی قسم کا بھی ٹریٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہارٹ سرجری ہو، چاہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو، چاہے وہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہو، ڈائلسس ہو، اف یو واک ان ٹو گورنمنٹ ہاسپٹل، آپ کا دوائی سے لے کے آپ کے علاج سے لے کے آپ کا ہر چیز 100% فری ہے۔ اسپتالوں، سڑکوں، پانی، سیوریج اور تعلیم کے منصوبے مکمل کر کے عوام کی سہولیات یقینی بنائی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں جرائم کی شرح 100 سے کم ہو کر 30% پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا سے خطاب۔ کہا پنجاب میں تقرریاں میرٹ پر کی جا رہی ہیں۔ ہمارے دروازے دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا سے مل کر خوشی ہوئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو وہ دفاعی طاقت دی کہ آج ہم اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ تقریب سے خطاب۔ کہا کہ بھٹو شہید نے اس ملک کو آئین دیا۔ جب آدھا ملک آپ سے چلا گیا تو 90,000 قیدیوں کو رہا کروایا۔ تھر پار کر جہاں سے ہم پوری اکانومی چلا رہے ہیں وہ واپس لیا۔ پاکستان اور چین کا افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے، مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور 2 طرفہ سیکورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق۔ پاکستان کا ایک چین پالیسی کے تحت تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، پولیس فورس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے فورس کے زیر استعمال APC بم ڈسپوزل یونٹ کے آلات، جدید اسلحہ دیکھا، جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ، اسپیشل فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے عملی مظاہرے دیکھے۔ کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی ادارے CIDCA کے چیئرمین سے ملاقات، پاک چین کے سماجی معاشی ترقی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ، مشترکہ فلیگ شپ منصوبوں کے آغاز پر بھی اتفاق۔ پاکستان میں سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے حکومت کا اہم اقدام، PK CERT اور عالمی سائبر سیکیورٹی کمپنی کے درمیان تعاون کا معاہدہ۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے تربیتی پروگرامز، آگاہی مہمات اور سائبر خطرات سے متعلق معلومات کے تبادلے کو فروغ دیں گے۔ شراکت داری کا مقصد ملک میں سائبر مزاحمت کو مضبوط بنانا اور ڈیجیٹل ترقی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مزید علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا، مشرقی غزہ کے اتفاع، شجاعیہ اور زیتون کے علاقوں سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کی پٹی کے 50% سے زائد علاقے پر صہیونی ریاست قبضہ کر چکی۔ حماس سے جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اب تک 400 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے، ریلیوں اور سیمینارز کا اہتمام۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کردہ تاریخی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے الحاق کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد حق خود ارادیت کے لیے ہے، پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے، مسئلہ جموں کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل ضروری ہے۔ سیاست کو محلات سے نکال کر گلی کوچوں تک لانے اور قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ملک کو پہلا متفقہ آئین لینے والے ذوالفقار علی بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن اور ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عام انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ لاہور میں نجی یونیورسٹی کی طالبہ کا مبینہ اقدام خودکشی، 21 سالہ طالبہ نے عمارت کی دوسری منزل سے چھلانگ لگائی، ٹانگیں، ہاتھ اور پسلیاں متاثر، علاج کے لیے اسپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ گھوٹکی میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، خوفناک حادثے میں 4 افراد جان سے گئے، جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی اور بچہ بھی شامل، ڈرائیور گرفتار۔ کراچی میں قاتل ٹینکر نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی، منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 6 سالہ بچہ جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر تحویل میں لے لیا، تفتیش شروع۔ اور موسم کے ساتھ ملتانیوں کی خوراک بھی تبدیل، سردی میں فوائل فش کا استعمال بڑھ گیا، کم مسالے اور تیل کا استعمال نہ ہونے سے یہ مچھلی شہریوں کی اولین پسند بن گئی۔